تو وہ دین کا خادم، دیندار، پکا نمازی، فرائض پر عمل کرنے والا، برائی سے بچنے والا بن جاتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب مدینہ منورہ میں آئے تو 17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ خانہ کعبہ میں تھے تو بیت المقدس ادھر ہوتا، اگر مثال ہے تو خانہ کعبہ کے ادھر ہو کر نماز پڑھتے تاکہ درمیان میں خانہ کعبہ بھی آ جائے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہ صورت نہیں تھی، یا خانہ کعبہ کی طرف منہ ہو سکتا تھا یا بیت المقدس کی طرف ہو سکتا تھا۔ تو پھر آپ کی تمنا تھی کہ ہمارا کعبہ، خانہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ یہودیوں نے تانے دیے، بھئی تم ہر مسئلے میں ہم سے اختلاف کرتے ہو۔ تو یہ کیسی بات ہے، اختلاف ہر مسئلے میں کرتے ہو، قبلہ وہی ہے جو ہمارا ہے۔ دعا کی، نماز کے اندر ہی ارادہ ہو گیا۔ وہ قبلتین مسجد جن کے مقدر میں دیکھی ہوئی ہے، بالکل اپوزٹ محراب ہے۔ اگر ایک محراب ادھر ہے نا، اس کے بالکل مقابل سامنے ادھر محراب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں باہر جگہ بھی جہاں اٹھنی بیٹھی تھی نا آپ کی، باقاعدہ وہ پوائنٹ بھی موجود ہے۔ خیر اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے بیت المقدس سے منہ کر کے، دل میں تمنا آ گئی، میرے مولا کعبہ قبلہ بنا دے۔ اللہ رب العزت نے نماز میں محبوب کی تمنا دیکھی، نقشہ کھینچ دیا۔ محبوب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، بار بار قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آسمان میں جو آپ نگاہ اٹھا اٹھا کر بار بار دیکھ رہے ہیں، محبوب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب نماز کے اندر آسمان کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ نبی ہے نا، آپ نگاہ اٹھاتے ہیں، اللہ رب العزت وہی فرما دیتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیتے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا چلو بیت اللہ ابراہیمی جو کعبہ ہے وہی، محبوب جیڑی صلاح ہے نا، جو دل مانتا ہے اس کو قبلہ بنا لو۔ اگر یہ اختیار ہے حضور کو، اللہ نے دیا ہوا ہے کہ محبوب کی رضا پر قبلہ ہے ہمارا، محبوب جو چاہے قبلہ ہمارا وہ ہو، تو جب ہم اللہ اکبر کریں، نماز میں خیال ہے نماز ٹوٹے تو پھر اس کی ٹوٹے گی جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قبلہ بھی بنا ہے تو حضور کی وجہ سے بنا ہے۔ یہ قبلہ جسے تو جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور یہ کعبہ جو ہے کعبہ، اس کا بھی کعبہ ہے جس کی وجہ سے یہ کعبہ ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محبوب پسند نہ کریں اور پھر بھی قبلہ بن جائے۔ محبوب نے پسند کیا ہے تو تب جا کر یہ قبلہ بنا ہے، اگر محبوب پسند نہ کرتے کبھی قبلہ نہ بنتا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے محبوب مسجد حرام کی طرف منہ پھیر لو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پھرے، پہلی صف والے پہلی صف میں آ گئے، دوسری والے دوسری میں آ گئے، تیسری والے تیسری میں آ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ بھی اب کرنا کیا ہے۔ ان کو محبت اپنے انداز خود سکھا دیتی ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ بھی محبوب ادھر آئے ہیں، عبادت محبوب کی پیروی کا نام ہے۔ حضور اگر نماز کے اندر موزہ اتارا، جبریل امین آ کے کہنے کہ حضور قذر ایسے، حضور نے موزہ اتارا، جب سلام پھیرا موزوں کا ڈھیر لگا ہوا، میں یہ کیا ہے؟ حضور ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے نماز میں موزہ اتارا، ہم نے کہا نماز ہی یہی ہے، موزے اتارو۔ صحابہ کرام تو یہ سمجھتے تھے، حضور نے نماز کے اندر قبلہ پھیرا، صحابہ سمجھ گئے اب نماز یہی ہے، صحابہ نے اپنا قبلہ پھیر دیا۔ جو منافق تھے وہ کہنا شروع ہو گئے، وہ یہ ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، وہ جو پہلے قبلہ تھا اس کو کیا تھا؟ یہ نہیں پتا کہ محبوب کی رضا آ گئی ہے، اور محبوب ان کو کہہ دیئے للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی کہ اللہ ہے، اللہ جدھر چاہے قبلہ بنا دے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی پر تم چلو گے، محبوب کی جو مرضی ہوگی وہ میں کر لوں گا۔
قبلہ بن گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا ذکر کرو، فاذکرونی، تم ذکر کرو، میں تمہارا ذکر اس سے بہتر کروں گا، چرچا کر دوں گا تمہارا۔ محبت والے لوگ ہیں، نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ ہو گیا جی، مدد مانگ لی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، شکر کرو، نہ شکری نہ کرو، اور نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو۔ جب کوئی مشکل پیش آتی، قحط پڑ گیا، نماز استسقاء پڑھو۔ اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جب رب کو منانا ہو سر سجدے میں رکھ دیا جائے، رب مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ حضور کا وسیلہ منع ہے؟ یہاں سے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور کا وسیلہ منع ہے؟ وہ جی حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں قحط پڑا تھا، یہ آپ سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا یا الہی ہمارے پاس اس وقت ایک نشانی موجود ہے، حضرت عباس حضور کے چچا جان، نشانی موجود ہے، حضور تھے تو ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے تھے، آپ حضرت عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ نے بارش اتار دی۔ میں نے کہا اس سے ثابت کیا ہوا؟ جی سے ثابت ہوا کہ وسیلہ جو زندہ کا ہوتا ہے۔ ایک مقام پر میرا ایک مناظرہ تھا، اس نے یہ بات کی کہ اسے ثابت ہوا، یہ کوٹ خواجہ سعید میں بیٹ جم، اسے ثابت ہوا کہ زندہ کا وسیلہ ہوتا ہے مردہ کا نہیں۔ میں نے کہا لکھ دو، یہ تو منو نا کہ وسیلہ زندہ نہ ہوتا ہے۔ میں کہا زندہ کا مانو، اگلی گل پھر کر لاں دے۔ نہیں جی، وہ نہیں جی، وہ روایت ضعیف ہے۔ میں کہ لے ہونے تو مان کے جان دے، اور نال ہی روایت بھی ضعیف ہوگی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ نبی کی ذات کا وسیلہ بھی جائز ہے، غیر نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے، یہ بتانے کے لیے استباس کا وسیلہ پیش کیا۔ ورنہ آپ ہی کے دور میں جب قحط پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی، تو آپ نے کہا یوں کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روزہ ہے، اس روزے کے اوپر جو چھت، ایک چھپر بنا ہوا تھا کھجور کا، وہاں سے تھوڑا ہٹا دو، وہ دھوپ جو ہے نا حضور کے قبر اطہر پر پڑے۔ جب اس کو ہٹایا گیا، قبر اطہر پر جب دھوپ پڑی، رب کو تو گوارا نہ تھا نا، وہ جو سایہ فگن بادل رہتے تھے ہمہ وقت، تو اب کیسے ہوں؟ جو ہی وہ ہٹے، دھوپ پڑی، بادل چھم چھم کرتے آ گئے۔ حضور کے وسیلہ سے یہ دعائیں مانگی جاتی رہیں، یہاں سے ہی تو ثابت نہیں ہوتا۔ نماز سے مانگو، صبر سے مانگو، منع نہیں ہے، قرآن سے وسیلہ پیش کر کے رب سے مانگو۔ آگے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں نا، انہیں مردہ نہ کہا کرو۔ پھر کیا کہیں جی، جان روح نکل گئی ہے، عقل کہتی ہے روح نکل گئی ہے، وہ باڈی مر گئی ہے، تبھی تو اسے قبر میں دفنا کر آئے ہیں۔ نہیں، تم نے جو کیا وہ اپنی جگہ ہے، بس مردہ نہیں کہنا ان کو۔ پھر کیا کہیں؟ بل احیاء، شہید زندہ ہے، شہید تو کہیں گے لیکن کہنا کیا ہے، وہ ہیں کیا؟ بل احیاء، زندہ ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتے زندہ ہے، وہ تو قبر میں ہے۔ کہا عند ربہم یرزقون، تمہارے پاس نہیں ہے، یہ تو تمہارے پاس نہیں آتے، زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ جب قبرستان جاتے ہو کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ اللَّاحِقُونَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، پڑھتے ہو؟ کبھی کسی قبر سے جواب سنیں؟ اچھا، اگر وہ تمہارا سلام نہ سن سکے تو پھر سلام کرنے کا فائدہ کیا رہا؟ تم سلام کرتے ہو، جواب نہیں سن سکتے، وہ تمہارا سلام سن سکتے ہیں، تو سویا کون ہے؟ جو سنے نا وہی سویا ہوگا۔ قبر کی زندگی، برزخی زندگی،
زندہ ہے شہید، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب شہید سے بڑھ کر درجہ صدیق کا ہے، اس سے بڑھ کر درجہ نبی کا ہے۔ نبی کیا مردہ ہے؟ اس سے نیچے والے درجہ شہید کا زندہ ہے، اور نبی کے بارے میں تم کیا کہو؟ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا نبی، نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے، اور زمین پر حرام ہے ان تاکل اجساد الانبیاء، وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، مٹی پر حرام ہے، نہیں کھا سکتی۔ مٹی کو بھی پتا ہے، مٹی کو بھی پتا ہے یہ نبی کی باڈی ہے، نبی کا جسم ہے، تو نبی کو پتا نہیں ہوگا کہ مٹی کے نیچے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ مٹی کو پتا ہو، نبی کو پتا نہ ہو، یہ کون سی بات ہوئی جی؟ محدث اعظم مولانا سردار احمد لیل پوری رحمۃ اللہ علیہ گئے کراچی، وہاں مولوی نور محمد مقابل آرام باغ کراچی، اس کا کتب خانہ تھا، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں چھاپتا تھا۔ اب وہاں گئے، مکتبے سے عالم کو بڑی محبت ہوتی ہے کتابوں سے، گئے جا کر کتابیں دیکھ رہے ہیں، کسی نے بتا دیا کہ یہ محدث اعظم مولانا سردار احمد لیل پوری یعنی فیصل آباد ہو گئے۔ وہ آیا، اس کو اب تحقیق آئی ہوئی تھی، فوراً آیا، آ کر کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں حضور کے علم میں غیب ہے، تو تنکا پکڑ کرنا نیچے سے، حضور کے علم میں غیب ہے تو حضور کو اس تنکے کا پتہ ہے؟ بڑی ٹھیٹ کہتے ہیں حضور کو اس تنکے کا پتہ ہے؟ آپ نے کہا بڑی تیری جسارت ہے اور بڑی تیری زبان ہے کہ تیرے میں اتنی جرت ہے آگئی کہ تو حضور کے بارے میں باتیں کر رہے، اپنی حیثیت دیکھی ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ مولوی صاحب، یہ بتاؤ اس تنکے کو حضور کا پتہ ہے؟ حدیث پاک ترمذی کی روایت ہے، کل شیء یعلم انی رسول اللہ، ہر چیز جانتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، حضور سارے لوگوں کی طرح رسول بن کر آئے۔ یہ تنکا جانتا ہے کہ میں رسول اللہ کے رسول ہیں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا مولوی صاحب تنکے کو پتہ ہو کہ اللہ کے رسول ہیں، تنکا کہاں ہے؟ وہ دور کی مسافت پر ہے، تنکے کو پتہ ہے کہ رسول اللہ ہے، حضور کو پتہ نہ ہو کہ تنکا ہے، تو تنکے کا مقام بڑا تیرے نزدیک یا رسول اللہ کا مقام بڑا؟ چپ ہٹ گیا۔ بندے کو کوئی شرم ہونی چاہیے کہ بات میں کس کے متعلق کر رہا ہوں۔ بندہ کبھی اپنے باپ کے متعلق بات نہیں کرتا کہ میرے باپ کو یہ بھی، اس کے پاس یہ خوبی نہیں تھی۔ لو جی انصاف کی بات ہے، آپ بزرگ بندے بھی بیٹھے ہو، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان پیچھے بھی دو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی بات کر لیتا ہوں، کافی دیر کے اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کبھی کسی نے کہا ہے بھی میرا باپ میٹرک کے فیل ہویا سی؟ کیوں جی؟ میرے پہلو جی انہوں اردو پڑھنی نہیں سی آتی، بتا دی۔ چار بندے بیٹھے ہوں، انہوں نے کہہ رہا لے بھی میں تمہیں گل سناواں، میری گل سنو، بڑی ضروری گل ہے جی۔ کہ میرا باپ بڑا نلائق ہوندا سی کلاس وچ، کوئی کہندا ہے کیوں جی؟ وہ کوئی کہتے ہیں جڑے کہندے نے وہ آکھن بھی آؤ، نہیں کہتے نا، حقیقت بات ہے، کوئی نہیں کہتا۔ تیرے باپ کا مقام زیادہ ہے کہ رسول اللہ کا مقام زیادہ ہے؟ اپنے باپ کے متعلق اتنی بات نہ کرے اور رسول اللہ کی خوبیاں بھی رب ثابت کرے، مسلم خوبیاں ہو، اور پھر بھی تو ان کے متعلق بات کرے۔ علم نہیں تھا تب موقع پر نہیں بتایا تھا، سید عائشہ کے واقعے کے اندر علم نہیں تھا، فلانے موقع پر واقع نہیں، اور تو تلاش کرتا ہے یہ باتیں۔ ہمارے ایک عالم تھے، ان کا مناظرہ تھا، تو اتفاق سے دونوں ایک ہی ریل گاڑی میں اکٹھے ہو گئے، جمپ پوائنٹ پر پہنچنا تھا۔
راستے میں کہنے لگے اچھا مولانا یہ بتاؤ پتہ آپ کو بھی تھا کہ مناظرہ ہے، غالباً احمد سید کاظمی شاہ صاحب تھے، پتہ آپ کو بھی تھا کہ مناظرہ ہے، پتہ مجھے بھی تھا مناظرہ ہے، رات میں بھی جاگا ہوں تم بھی جاگے ہو۔ اس کے ساتھ جو بھی مریدین تلامذہ سارے ساتھ تھے، ان کے بھی ساتھ تھے، ڈبہ پورا بھرا ہوا۔ مجھے یہ بات بتاؤ تم نے رات جو حدیث کی کتابیں پکڑی، قرآن بھی پکڑا، رات جاگے بھی ہو، قرآن سے تم کیا تلاش کرتے رہے ہو؟ یہی نا حضور کے علم غیب نہیں، فلانی آیت سے ثابت ہے حضور کے علم غیب نہیں، فلانی حدیث سے ثابت ہے حضور کے علم غیب نہیں، یہی نشان لگا لگا کے آئے ہو نا، یہ جو صفحے رکھے ہو تم نے کتاب کے اندر، یہی ثابت کرتے رہو ساری رات، اور یہ تمہارے ساتھ جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان سے بھی یہی کام کرواتے رہے ہو۔ ان کا میں خوش بخت ہوں، ساری رات قرآن میں نے بھی پڑھا ہے، حدیثیں بھی نشان لگائی ہیں، پر مقدر پر ناز کرتا ہوں۔ ساری رات میں یہ تلاش کرتا تھا، یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے حضور کو اللہ نے علم غیب کی خوبی سے نوازا تھا، اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو علم غیب کی خوبی سے نوازا تھا، اس بات سے بھی ثابت ہوتا تھا۔ میں استدلال کر کر کے یہ ثابت کرتا رہا، ثابت تم بھی کرتے رہے، رات میرے بھی تھی۔ سوچ اگر اس لمحے میں تم بھی مرتا، رات میں بھی اس لمحے میں مرتا، دونوں رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے۔ اب اپنے ایمان سے فیصلہ کر، وہ پتہ نہیں ہے کہ تیرا نہیں، اپنے دل سے فیصلہ کر، عقل و شعور سے فیصلہ کر، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور اس رب کے محبوب کے متعلق جو تو کرتا رہا، رب اس کی جزا تجھے کیا دے گا بتا ذرا۔ لو جی چپ ہی بٹ گیا، بالکل ہی چپ بٹ گیا، اس نے مناظرہ ہی نہیں کیا، اسے سمجھ آ گئی بات ہے کہ میں کر کے بیٹھا ہوں، حقیقت بات ہے۔ یہ لوگ یہ بات سمجھ جائیں نا، یار قرآن سے ہم نے کفر کے خلاف بات تلاش کرنی تھی، ہم نے ہندو مت کے خلاف کام کرنا تھا، گوتم بدھ کے خلاف کام کرنا تھا، مستشرقین کے خلاف کام کرنا تھا، ہم نے دہریوں کے خلاف کام کرنا تھا۔ انگریز نے ایسی چال چلی، انہوں نے کہا اپنے نبی دے بارے عیب لبو، اپنے نبی کے متعلق عیب تلاش کر رہے ہیں، سارا دن کام یہ، اور ہمیں بھی مصروف کر دیا کہ ہم اب دفاع میں کھڑے ہو گئے، اور نہ بھی نہیں حضور کے عیب کی بات نہیں ہم کر، حضور کی خوبی ہے، یہ شمع ہے کہ جس کا دھواں نہیں، یہ ایسا چراغ ہے جس کا دھواں بھی نہیں ہے، اور تم کون سی بات کرتے ہو؟ جہاں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں وہاں تم عیب تلاش کرتے ہو۔ یہ فرقہ واریت میں نے بتایا تھا کہ فرقہ واریت یہ نہیں ہم سنی وہ دیوبندی وہ بابی وہ شیعہ، نہیں، فرقہ واریت یہ ہے جو اللہ کا بے ادب ہو جائے وہ فرقہ بن گیا، جو رسول اللہ کا بے ادب ہو گیا وہ فرقہ بن گیا، جو صحابہ کا بے ادب ہو گیا وہ فرقہ بن گیا، جو اہل بیت طہار کا بے ادب ہو گیا وہ فرقہ بن گیا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء اور رسول اور فرشتے ملائکہ، اہل بیت طہار، امہات المومنین، تمام صحابہ کرام اور سارے اولیاء کرام کی تعریفیں، مدیں، سب کی خوبیاں کرنا یہ اللہ پاک نے ہم سنیوں کو دیا ہے، اور فخر ہے جی، فخر ہے۔ ہمیں کو سنی کہے، ابھی ہمیں کو کہے نا اے اونے جڑا کہندے نبی نو اللہ نے غیب دا علم دیتا ہے، راضی ہونے ٹھنڈ پئی ہے۔ یہ کہندے نے کہ اللہ پاک نے حضور نو مختار کل بنا کے بھیجیا ہے، ٹھنڈ پئی گل کیتی ہے۔ چار بندے بیٹھے ہو نا، ہم کبھی ان کا عقیدہ بیان کر دیں نا تو یہ لڑ پہ یہ آپ بات سمجھ نہیں سکے۔ میں نے کہا جی گل کیتی کیوں جڑی عام بندے نہیں سمجھ نہ آوے، بندہ بات ہو کرے جڑی سب نو سمجھ آئے۔ دیکھا نا بات ہے چمک پاتے ہیں سارے، چمک پاتے ہیں تجھے چمک پانے والے، بات سمجھ آ گئی۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بات سمجھ آ گئی۔ ایک ہی بات ہوئی کہ شیطان کا علم زیادہ ہے، فخر عالم کا علم اس قدر نہیں ہے، فخر عالم کا علم اس سے کم ہے۔ ایک کھچا مارنے کا مطلب ہوا نبی کی ذات کی توہین کرنے والا، ہمارے ایک ہی فتویٰ ہے، وہ دار اسلام سے فارغ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کسی کو مصیبت پہنچتی ہے اللہ تمہیں آزمائے گا، مال، جان، رزق، ان سب کی کمی سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ جب انہیں کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں نا، یہ کو بندے مرن تو نہیں صرف پڑھی دا، ہم نے سمجھا بندہ مرے تو پھر ہی پڑھنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کانٹے جتنی بھی تکلیف ہو نا،
تو یہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی چیز گم ہو جائے تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر یہ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کیوں نشانیاں ہیں؟ باقاعدہ بتایا. ہاتھ جملہ کرنے والا ہے اس کا طواف کرے گناہ نہیں ہے. نشانیاں کب سے ہیں مولا؟ بیت اللہ تو سمجھ آیا، یہ صفا اور مروہ کب سے نشانی بنی؟ جب نبی کی تعظیم میں نبی کی بیوی اپنے لخت جگر جو کہ نبی تھے ان کے ادب، ان کی خدمت میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا گئی، 7 چکر پورے ہوئے. ولیہ تھی، عورت نبی نہیں ہو سکتی، عورت نبیہ نہیں ہو سکتی. ولیہ کے قدم لگے، رب نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا، جو ولی نبی کی تعظیم میں رہے، بلکہ اس کو میں اگر یوں کر کے بیان کروں، عکس مستوی کر کے، کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی تعظیم میں رہتا ہے. وہ ولی نہیں جو نبی کی تعظیم نہ کر سکے. ادھر میں نے شدرے موڑ پر بینر لگے دیکھا چند مہینے پہلے، بڑا سا بینر، فلانے مولوی صاحب آ رہے ہیں، ان کی بیعت کریں، عارف باللہ فلاں. میں کہ پتہ نہیں ہے کتوں آ گئے، اندازہ ہی نہیں. اور ان کا جو بڑا مین مذہب ہے وہ نبی کی توہین پر ہے. جتنے عقائد پہلے بیان کیے وہ اس مکتب فکر کا تھا. وہ ولی اور نبی کی تعظیم نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا. پھر ولی کے جہاں قدم لگیں، جو ولی نبی کی تعظیم میں رہے، ناموس پر پہرا دیتا جائے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وہ جہاں قدم لگا جائے وہ بھی نشانیاں ہو جاتی ہے. آگے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. زمین و آسمان کی آگے تخلیق بیان کی گئی، اور کہا یہ آنا جانا، رات کا آنا جانا، دن رات کا چلنا، یہ سارا سمندر میں کشتی چلنا لوگوں کو نفع دیتی ہے، سارا جو ہے اللہ کی تخلیق پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ پوری کائنات کا رب ہے، بڑے طریقے سے نظام چلا رہا ہے. حلال و حرام جانور کا ذکر کیا گیا، کہا خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، ٹھیک ہے جی. جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، جس طرح یہ مشرک کرتے تھے بتوں کے نام پر، یہ حرام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر غوث پاک کے نام کا بکرا رکھا ہوا ہے تو وہ حرام ہے. خام خواہ واسطے عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرمایا کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ خارجی لوگ ہیں نا، خارجی بڑے بدترین ہیں، جو بتوں کے بارے میں آیتیں آئی ہے وہ اللہ کے بندوں پر فٹ کرتے ہیں. وہ جی جو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، کہا جی جو غیر اللہ کے نام پر ہو، غوث پاک خواجہ صاحب کے نام پر ہو، وہ جی وہ حرام ہو جاتا ہے. پھر کہا جائے یہ گائے کس کی ہے جی فلانے چودھری صاحب کی، یہ گائے کس کی، یہ ڈاکٹر صاحب کی، یہ کس کی، یہ خان صاحب کی، تو پھر وہ ساری گائے بھینس ساری حرام ہو جانی چاہیے. یہ باہر بھینسوں والے سے پوچھے مجھا کی نہیں، انہوں نے کہنا جی ساڑی ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ تو غیر اللہ کا نام لے لے حرام ہو گئی ہیں. تو باقی بات آپ کو خود سمجھا دے گا بھی حرام نہیں ہوئی. بات سمجھ آئی نہیں؟ تو یہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ اصالِ ثواب ہے. غوث پاک کے نام، خواجہ صاحب کے نام کا مطلب کیا ہے کہ ہم ذبح کریں گے، یہ صدقہ ہوگا، اس کا جو ثواب ہوگا ہم حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ راضی ہو کر دعا کریں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ مقصد ہے. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مسجد قبل المشرق والمغرب، مشرق مغرب کی طرف پھیرو. انہوں نے کہا نیکی یہ ہے اس طرح کرو، کیا یہ نیکی نہیں؟ نیکی یہ ہے جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرو. آگے قصاص کا حکم آیا، قصاص کا بدلہ قصاص ہے. اللہ فرماتا ہے قصاص میں تمہارے لیے بڑی ایک زندگی ہے. اگر کوئی قصاص کا بدلہ نہ ہو، یہ 2-3 بندے یادگار کے اندر لٹکا دیے جائے نا، میں کہنا اس کے بعد دیکھ لو کچھ چوری کر لو تے ایتھے کھمبے نہ ٹنگ دیو، 2 دن ٹنگے رہن دیو. لوگوں نے کہا توبہ توبہ، اے کم بڑا پیڑا ہے، اور کوئی شعبہ اختیار کر لیے. شراب والے پھڑے ہیں 3 دنوں ٹنگ دیو. لو جی ویکو ہفتے دے وچ تے مہینے چ برائی انج گئی ہے. یہ جو
چھپا چھپا کر کرتے ہیں نا بھی، فجر سے پہلے سحری کے وقت جس کو سزائے موت بھی دینی ہوتی ہے، فجر سے پہلے وہ ایک چوڑا رکھا ہوتا ہے انہوں نے، وہ آ کر مسلمان کو پھانسی دیتا ہے چھپا کر. کیا فائدہ ہوا اس کا؟ فائدہ یہ ہے کہ ساس ہے، لوگوں کے سامنے ہو، لوگوں کو پتہ چلے. قتل نہیں کرنا، قتل کیا تو سزا یہ ہے. آگے وصیت کا حکم دیا گیا کہ مرنے سے پہلے وصیت بھی کرو. روزوں کا حکم اس میں آیا. اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں تمہیں بھوکا مارنے کے لیے نہیں. یہ گل نہیں کہ تھوڑے دانے کٹ گئے نے. لعلکم تتقون، یہ اس لیے رمضان روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. زندگی کے چند دن ہیں، ایام معدودات، یہ باقی 2 دن ہی رہ گئے، وہ بھی پتہ نہیں کیا نوعیت ہے. اور کرما والا یہ الوداع الوداع ہوتا جا رہا ہے. نوعیت عجیب سی کیفیت ہے. تاہم رمضان المبارک تم پر فرض کیا گیا، آیا بھی برکتوں کے ساتھ ہے، جاتا بھی برکتوں کے ساتھ ہے. جب 2 دن رہ جاتے ہیں، 1 دن رہتا ہے، اس وقت سوچتا ہے یار کیسے رمضان روزے گزر گئے. اور جب آتا ہے اس وقت برکتیں ہی برکتیں، ہر طرف خوشی ہی خوشی ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک سحری کے وقت، ایک افطاری کے وقت. کھانے کی نہیں ہوتی بھی سحری کے وقت کھانا ہے وہ خوشی، یا افطاری کے وقت کھانا ہے وہ خوشی. بھائی اللہ کا جو فرض ادا کرنا، اس کے لیے تیار ہونا سحری کے وقت، اور افطاری کے وقت بھی میں نے اللہ کا فرض جو ذمہ لیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، وہ خوشی. یہ جو کیفیت ہے نا، یہ کیفیت تمہیں گناہ سے بچائے گی. اور یہ کیفیت تم پر سارا سال رہے تو اللہ پاک تمہیں گناہ سے بچاتا رہے گا. کہ میں خوشی آئے میں رب کے لیے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، خوشی آئے کہ میں نماز پڑھ کر آ گیا ہوں، یہ کیفیت تم پر رہے تو تم گناہ سے بچتے رہو گے. رزق میں برکت آ جائے گی. احکام بیان کر دیے. جو سفر میں ہو روزے کی رخصت ہے، بیمار ہو رخصت ہے، تفصیل اس کے احکام ملتے ہیں. پھر بھی اللہ نے فرمایا رکھ سکتے ہو تو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو تو، اور تمہیں اس کا اندازہ نہیں. پھر کہا محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ رب کتنے رہندا ہے. عباد میرے بندے پوچھتے ہیں کہ رب کہاں ہے. انہوں کو کہو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. مجھے پکارے تو صحیح. پچھلی رات کا سما رو رو کہ میرے مولا تو ہی بخشنے والا ہے، مہربانی فرما. رب سنتا ہے. پھر پہلے حکم تھا کہ مغرب سے عشاء تک کھا پی سکتے تھے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بدولت یہ مہربانی ہوگی کہ مغرب سے لے کر سحریوں تک کھانے پینے کی رخصت مل گئی. اس کا وقت بیان کیا گیا کہ فجر جو ہی طلوع ہو سحری کا وقت ختم، مغرب جو ہی داخل ہو افطاری آ گئی. روزے کا وقت اتنا بتا دیا گیا. چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں چاند گھٹتا بڑھتا ہے. کہا یہ پریشانی والی بات نہیں، یہ وقت ہے حج کا، عمرے کا، لوگوں کے لیے اور اوقات ہیں اس میں. پھر آگے کہا گیا کہ قتل فتنہ ہو. قتل نرم ہے، فتنہ سخت ہے. فتنے سے کئی قتل ہو جاتے ہیں، فتنے سے بچا جائے. قتل سے زیادہ سنگین ہے. حج کے احکام بیان کیے. حج وہاں میں جا کے کیا کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، ہدی چلانی ہے، قربانی کرنی ہے. حج مینا اور عمرہ کے اندر کیا احکام ہیں. پھر اس کے بعد واپس پلٹنا ہے تو روزے کیسے رکھنے ہیں. حج کے دوران بری باتیں نہیں کرنی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ امور نہیں کرنے، جھگڑا نہیں کرنا. تکنے لڑائی ہو جاتی، لیکن پھر بھی بڑی احتیاط سے. اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہوتی ہیں تو میں وہ بیٹھا ہوں ریکارڈنگ پر نہیں بتا سکتا. بس یہ ہے کہ جھگڑے فساد سے بچنا چاہیے. جی وہ لوگ جاتے ہیں وہاں پر جا کر جی وہ کمائی کرتے ہیں. وہ کیسے جی؟ کوئی وہ چیزیں بیچ لیتے ہیں، وہ حج بھی کر لیتے ہیں، چیزیں بھی بیچتے ہیں. جی ان کا جی ان کو ثواب ملے گا. قرآن کہتا ہے ملے گا ثواب. زیادہ راہ کو تیار کرنا یہ کچھ نہیں، یہ اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے. یہاں سے بندے وہ نائی ہوتے ہیں اس طرح لے جاتے ہیں، یا اتنے جا کے اس طرح پھڑ لیتے، نال ٹنگا کی جاتے، نالے کمائی کی جاتے، نالے حج کے پیسے بنا کے لے جاتے ہیں. یہ بری بات نہیں ہے، اگر ہو جائے تو جائز ہے، حرج نہیں. یہ لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے اس کا جواب دیا. فرمایا بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے، تقویٰ رب سے ڈرنا ہے. بعض لوگ پھر ذکر کرتے اپنے آباء و اجداد کا
تو قرآن میں آیا یہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جس طرح آباء و اجداد کا بڑھ بڑھ کر ذکر کرتے ہیں اس سے بڑھ کر رب کا ذکر کریں۔ تھوڑے والدین دی، تھوڑے آباء و اجداد دی کی حیثیت رب اگے؟ پھر لوگوں نے بعد دعا مانگی، مولا ہمیں دنیا میں سب کچھ جو تکلیف دینی ہے دے دے، آخرت میں تکلیف نہ دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مولا دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا، بڑی نرمی نرمی سے باتیں کرتا، جب گیا تو فساد کرتا ہوا کھیتی باڑی اجاڑتا گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ جب آتے ہیں تو ان کا انداز اور ہے، جب جاتے ہیں فساد کرتے ہیں، اور الد الخصام ہے، جھگڑالو ہے، یہ نہیں پسند فرمایا ایسے بندے کو جو مسلمانوں کے معاملات میں، مال میں، اسباب میں زیادتی کرے، اس کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھی اللہ ہمارے پاس، مشرکین مکہ نے، اللہ ہمارے پاس آئے یا فرشتہ آئے یا بادل میں آ کے اللہ ہم سے بات کرے، یہ نبی سچ ہے پھر مانیں گے۔ کہا محبوب یہ باتیں آپ سے پہلے بھی انہوں نے مطالبے کیے موسیٰ علیہ السلام سے، کوئی گھبرانے والی بات نہیں، دلیلیں آ گئی ان کے پاس، دلیل کا انکار نہیں، اگر مانتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے ہمارا سخت عذاب ان کو آ لے گا۔ بنی اسرائیل سے پوچھیں کتنی نعمتیں کم آتی من آیۃ بینہ، کتنی روشن نشانیاں ان کو دیں، لیکن ان لوگوں نے وہ روشن نشانیوں کا انکار کیا اور رب کی نافرمانی پر اتر آئے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ صحابہ کرام پر مشکل وقت آ گیا، وہ پریشان ہو گئے، کہا نہیں، پہلوں کو بھی آزمایا گیا، تمہیں بھی آزمایا جائے گا، اور آزمائش کے بغیر کبھی مرتبہ نہیں ملتا، اور تمہیں جہاد تم پر فرض کیا گیا، قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے لیکن ہو تمہارے لیے بہتر، اور قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگے لیکن تمہارے لیے بری ہو۔ اچھی اور بری کا معیار صرف اسلام ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ منع ہے جی، جنگ کرتے کرتے حرمت والا مہینہ آ گیا، 4 مہینے تھے جی حرمت والے جن میں جنگ منع تھی۔ جب وہ حرمت والا مہینہ داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن جاش ان کی سرگردی میں وہ جنگ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا لو جی دیکھو تانا دیا، تم بڑا حرمت والے مہینے کا احترام کرتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا وہ چاند 29 کا، انہوں سمجھا 30 کا ہے، وہ جنگ ہوتی رہی۔ اللہ نے فرمایا جو کام تم کر رہے ہو یہ اس سے نرم ہے، تم شر پھیلا رہے ہو وہ تمہاری شر کو ختم کر رہے ہیں، تم فتنہ پھیلا رہے ہو وہ تمہارے فتنے کو ختم کر رہے ہیں، جو تم کرتوت کر رہے ہو اس سے نرم ہے۔ اس کے آگے اللہ نے فرمایا تم سے محبوب شراب اور خمر کے بارے میں اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو اس میں گناہ ہے کچھ نفع ہے، پھر وہ بھی نہیں رہتا۔ پھر سری حکم آ گیا، یہ پہلے تھا، بعد میں حکم آ گیا سری کہ اب شراب اور جوا حرام ہے، گندگی ہے، اس کے قریب ہی نہیں جانا۔ اس کے آگے یہ فرمایا گیا کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کرنا، مشرک عورت ہو تو مشرک مرد سے نکاح نہ کرے۔ ہمارے کئی ایسے وہ جو این جی اوز ہیں وہ اس طرح کی موویز بنا کر پیش کرتے ہیں کہ یہودی ہے لیکن وہ مسلمانوں سے زیادہ دیکھ بھال کرنے والا ہے تو اس سے نکاح ہونا چاہیے، بالکل غلط۔ اگر ایک آدھی مثال ہے یہ تو مطلب نہیں سارے غلط ہو گئے۔ مشرک اور مشرکہ سے نکاح نہیں کرنا، مومن سے ہی اور مومنہ سے نکاح ہوگا۔ آگے عورتوں کی ناپاکی کے جو دن آتے اس کا بیان کیا گیا۔ حکم یہ ہے کہ ان دنوں میں مرد عورت سے دور رہے گا، کھانا پانی اس کے ہاتھ سے ہو جائے گا۔ عورت ان دنوں میں وضو کرے اور دروشی پڑھے، نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، روزے کے بعد میں قضا کرے گی۔ لیکن یہ اتنی بھی نفرت والی چیز نہیں ہے کہ عورت کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، سینے سے لے کر گھٹنے تک عورت جو ہے اس کے قریب نہیں جایا جائے گا۔ جب یہ دن گزر جائے پھر قرآن کہتا ہے کہ تمہاری یہ کھیتیاں ہیں اور کھیتیوں سے اللہ پاک اولاد دیتا ہے، بیج لگاؤ تو پھر اس سے نسل بڑھتی ہے۔ یہ اشاروں میں اللہ پاک کوئی بات فرماتا ہے۔ اسی کے اندر یہ چونکہ یہودیوں کا رد تھا، یہودیوں کی بیوی ناپاکی کے دن آتے نا اس کو کمرے میں رکھ دیتے، روٹی بھی وہاں پھینکتے تھے، یہ کتے کی طرف پھینکتے ہیں۔ اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے یار، وہ 8 مارچ والی بیویوں کو ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے۔
مرد کے اوپر لازم رکھا بھی خرچہ دیتے رہنا ہے. یہودیوں کی طرح روٹی نہیں پھینکنی, ہاتھ نہیں لگانا, نہ تو ہمارے قریب نہ. کہا باقی سارے معاملات ہوں گے لیکن بس قربت اختیار نہیں کرنی. اور اس معاملے میں اگر قربت کسی نے اختیار کر لی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. صدقہ و خیرات کرے اور توبہ کرے. اور اس دوران اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے, اس بچے کو ولد الزنا نہیں کہیں گے, ولد الحرام کہیں گے. وہ جو بزرگ کبھی کوئی کسی کو گالی دیتے ہیں نا حرامی, اس کے اندر در حقیقت راز یہ ہوتا ہے کہ یہ بری قربت سے پیدا ہوا ہے. خیر, آگے قسموں کا ذکر فرمایا. قسمیں جھوٹی اٹھائی نہ جائے. بندے کو پتہ ہے کام غلط ہے, پھر قسم اٹھاتا ہے, یہ گناہ ہے, اس کی کوئی کفارہ نہیں, اس کی صرف توبہ ہے. ایک بندہ قسم آنے والے زمانے کی اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم ایسا کروں گا. اگر نیکی کی ہے تو پوری کرنی چاہیے, اگر برائی کیا تو اسے توڑے اور اس کا کفارہ دے. کفارہ قرآن نے بیان کیا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اتنا ہی ہے, یہ صدقہ فطر یہ ایک مسکین کا کھانا ہے, تو اس کو 10 سے ضرب دے کر 10 مسکینوں کو کھانا دے دے, چاہے وہ ایک کو ہی دے دے چاہے وہ 10 کو دے دے. طلاق کے احکام بیان کیے گئے. آگے سورۃ الطلاق میں وہ آگے انشاءاللہ بیان کیا تھا, آگے آئیں گے بھی. تو سورۃ طلاق میں تفصیل سے بات ہوگی. یہاں اتنا ہے کہ جو طلاق دے دے طہر میں, ناپاکی میں دے گا, طلاق ہو جائے گی, ہے گناہ. طلاق جس نے دے دی اپنی بیوی کو 3 تاریخوں تک, 3 حیض جسے کہتے ہیں وہ روکے رکھے, عورت خود بخود نکاح سے نکل جائے گی. بعد میں 2 طلاقوں کا اختیار رہ جائے گا. اگر 2 دے دی ہیں پھر بھی حکم ہے خرچہ دے اسے, قربت اختیار نہ کرے. اگر طلاق کے بائن ہے, اگر رجی ہے تو رجوع کر سکتا ہے. تیسری طلاق کے بعد ختم. پھر قرآن کہتا ہے اب تیرے لیے حلال نہیں ہے. عورت عدت گزارے, پھر دوسرے مرد سے نکاح کرے, وہ اپنی مرضی سے چھوڑے, پھر اس کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے. یہ باقاعدہ شرط رکھنی, اور یار حلالہ کرانا ہے, حرام ہے, شریعت مطہرہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. نکاح تو ہو جائے گا, مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن حدیث میں آیا ہے اللہ نے لعنت کی حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر. پھر فرمایا کہ عورتوں کو اگر تم روکتے ہو تو اچھے طریقے سے روکو. یہ نہیں ہے کہ تکلیف دینے کے لیے روکو, اس کا حق بھی ادا نہ کرو, نہ حقوق زوجیت نہ حقوق نفقہ, یہ ادا کرنے ضروری ہے. پھر فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا رزق, اس کا کپڑا بیوی کا, بچے کا کھانا پانی, عورت کا کھانا پانی, اس کا خرچہ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق دینا لازم ہوتا ہے. اگر امیر ہے تو اپنے اعتبار سے, غریب ہے ماڑا ہے تو اپنے اعتبار سے دینا لازم ہے. عورت زیادہ مطالبہ نہیں کر سکتی. وہ آخی جب 50,000 کی ساڑی لیا دے 10,000 مزدور نو, وہ تو مارا جائے گا. یہ نہیں, صرف اتنا ہی جتنا اس کی باقاعدہ کیپیسٹی ہے اسی کے مطابق. جس کا خاوند فوت ہو جائے, قرآن نے اس کا مسئلہ ذکر کیا. پہلے اس کی عدت تھی 1 سال, پھر اس کی عدت رکھی گئی 4 مہینے 10 دن. عام بندے کے لیے 3 دن کام کے ہیں, عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن. اس کے اندر وہ اپنے خاوند کے گھر ہی رہے گی. اگر مکان کرائے کا ہے نہیں رہ سکتی, پھر اپنے اس گھر چلی جائے جہاں پر اسے آسانی سے عدت گزار سکتی ہے. اگر اس گھر میں اسے اپنی عزت کا خطرہ ہے تو پھر بھی وہ گھر شفٹ کر سکتی ہے. اگر کوئی کمائی والا نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں, رہ سکتی ہے وہاں, لیکن کمائی والا نہیں ہے تو پھر اتنا ہے دن میں جا کر اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ دے دے اور پھر واپس شام ہونے سے پہلے آ جائے, مسئلہ اس کا حل ہے. یہ جو بالکل پابندی نہیں جی نہیں بالکل نہیں, وہ خاص ضرورت کا تحت جا سکتی ہے, ضرورت بلا ضرورت تو نکلنا اس کے لیے جائز نہیں. ان دنوں میں کوئی میک اپ, کوئی خوشبو, کوئی مہندی یہ نہیں لگائے گی, سادہ لباس پہن کر رکھے گی, تلاوت قرآن مجید. اس دنوں کے اندر اپنے والدہ بھائی وغیرہ سے ملاقات ملنا جو کوئی مسئلہ نہیں, بات کرے باقاعدہ اتقاء والوں کی طرح اس کے لیے پردہ لگا دینا یہ بھی مناسب نہیں. گھر کے اندر رہے, کھائے پیے. ہاں اگر کسی جس طرح غیر محرم سے پہلے پردہ تھا اب بھی پردہ ہے, بس یہ وہ زینت نہیں کرے گی. ہمارے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں وہ ذہنی طور کی مریض بن جاتی ہے, وہ سمجھتی ہے پتہ نہیں میرے ساتھ ہو کے گیا. ایک خاوند فوت ہونے کا خوف ہوتا ہے, اور دوسرا یہ جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں نا,
کس کی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ اگر عدت کے اندر عورت ہو، اسے جا کر پیغام نکاح نہیں دے دینا کہ ہم تیرے خیر خواہیں، ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، نہیں، اشاروں کے ناوے میں کر دو کہ اللہ تیرے ساتھ بہتری فرمائے، لیکن صراحت نہیں کہنا یہ حرام ہے۔ عدت گزر جائے پھر کہا آپ پیغام نکاح دے سکتے ہو۔ نکاح ہو جانے کے بعد ابھی رخصتی نہیں ہوئی، خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے۔ دو صورتیں ہیں، حق مہر مقرر تھا کہ نہیں؟ اگر حق مہر مقرر تھا فنصف ما فرضتم، تو قرآن کہتا ہے نصف دیا جائے گا۔ اگر حق مہر مقرر نہیں تھا تو مہر مثلی ہوتا ہے، وہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ رخصتی نہیں ہوئی ہے تو پھر جوڑا کپڑے کا بس یہ دے دیا جائے گا، کپڑا جوڑے کا وہ دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو جائے کہ اگر رخصتی ہونے سے پہلے نچاکی ہو جاتی ہے، جو لے دے ہوتا ہے پیسوں کا وہ کر دیا جاتا ہے، کپڑوں کا لے دے کر دیا جاتا ہے، واپس کر دیے جاتے ہیں۔ جو ان سلے ہوتے ہیں، جو سل جاتے ہیں، وہ پھر وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر شدت کرنا، بلکہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا، وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم نے سونا مقرر کیا تھا لڑکے پر کہ اگر طلاق دے گا تو اس پر اتنا سونا اور 10 لاکھ یا 5 لاکھ رکھے تھے۔ تو اب والد صاحب نے جب پتہ کیا اس لڑکی کے، تو پتہ چلا کہ وہ تھوڑے کوئی نہ پسند آئے ان کو، کرپٹ تھے یا جو بھی۔ تو اب لڑکے والے کہتے ہیں کہ تم نے چونکہ شرط رکھی تھی، اب اتنا سونا ہم کو دو، ہمارا خرچہ ہوا ہے۔ میں اس مسئلے میں بڑا پریشان ہوں، ابھی یہ کیا چونکہ مسئلہ ہے عرفی۔ میں نے پھر عرف والے جو لوگ تھے نا، اپنے خاندان کی بزرگ بیبیاں جو تھیں ان سے پوچھا کہ کیا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ لے دے جو ہوا ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے وہ واپس ہوتا ہے، نقدی ہوتی ہے وہ واپس ہوتی ہے، جو کپڑے ان سلے ہوتے ہیں وہ واپس ہوتے ہیں، جو کھا لیا یا جو پہن لیا وہ معاف ہوتا ہے۔ قرآن اس سے اگلی بات کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ بھئی یہ جب ہو، رخصتی نہ ہو، طلاق ہو جائے تو عورت کو کپڑا جوڑے کا دو تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ عورت کا دل کمزور ہوتا ہے، مرد جو ہے اس کو تو نوعیت اور ہوتی ہے۔ عورت کو جب داغ لگ جاتا ہے تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیوں چھوڑا ہے، کوئی گل ہونی تاکہ کوئی چھڑیا ہونا ہے۔ عورت کی پوزیشن اور ہوتی ہے، مرد کو چاہے 10 رشتے کو ریجیکٹ کر دے، ان کرما میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن بچی کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس لیے کہا بھی اس کو جوڑا دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ باہمی صلح سے یہ رشتہ چھوڑا گیا ہے، کوئی نہ کوئی ہمدردی کا اظہار ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا عصر کی نماز کا خیال کرو، حفاظت کرو، یہ نمازوں میں سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس کے آگے دوسرے پارے کا، چونکہ آج آخر تک ہم نے چلنا تھا، اس کے آگے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور بات کو مکمل کرتے ہیں۔ واقعہ یہ تھا، حضرت اشمعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہ رہا۔ یہ ایک عورت تھی بنی اسرائیل کی، ان کا خامد فوت ہو گیا، امید سے تھی، تو لوگوں نے کہا اگر یہ بیٹا ہوا تو پھر آگے کوئی امید لگ جائے گی کہ بنی اسرائیل کا آگے نسل چل جائے گی۔ وہ بیٹے ہوئے، نام اشمعیل رکھا گیا، مطلب کہ مولا تو سن لے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، مولا تو سن لے، سارے دعائیں کر رہے ہیں مولا تو سن لے یعنی بیٹا دے۔ بیٹا ہو گیا، نام رکھا گیا اشمعیل، نام رکھ لیا گیا۔ بڑے ہوئے، نبوت ملی، عرض کی کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ قوم عمالقہ، یہ قوم وہ تھی جبارین کی، جنہوں نے بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کیا، مٹا کے رکھ دیا ان کو۔ ان کا سردار جالوت تھا اور اس نے ملیا میٹ کر دیا تھا بنی اسرائیل والوں کو۔ حضرت اشمعیل علیہ السلام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ جی ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے ایک غلطی ہوئی تھی اس قوم سے، انہوں نے وہ جو تابوت سکینہ تھا اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبیوں کی تصویریں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تصویر مبارک بھی تھی کہ حضور یوں نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ تصویر کسی انسان نے نہیں بنائی تھی، یہ اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ اس میں آدم علیہ السلام کے بھی تبرکات تھے، ابراہیم خلیل اللہ ان کے تبرکات بھی تھے، آپ کا دستار مبارک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آل موسیٰ علیہ ہارون کا بھی یہ سارے اس میں تبرکات تھے۔ یہ تابوت جس کے پاس قرآن کہتا ہے
جس کے پاس یہ تابوت ہوتا اسے اللہ سے فتح دیتا تھا، برکت ہو جاتی تھی۔ یہ تابوت ان سے بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے واپس لے لیا۔ قوم عمالقہ وہ لے گئی۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے۔ ان کا جہاد کرو گے؟ ان کے جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھ لو، اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے کم لوگ جہاد کریں گے۔ یہ انہوں نے ہمیں ہمارے بے آبرو کیا، ہمارے بچوں کو قتل کیا، ہمیں ملک بدر کیا، ہم ابھی بھی جہاد نہ کریں؟ کہا پھر تیار ہو جاؤ۔ بادشاہ مقرر کیا حضرت طالوت کو، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ انہوں نے کہا یہ کہاں کا بادشاہ، ہم بنی اسرائیل کے بادشاہ یہ کیوں مقرر ہو رہا ہے؟ اور کبھی اللہ نے مقرر کر دیا ہے، یہ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے، جسم میں بھی تم سے زیادہ ہے۔ ان کا نشانی یہ ہوگی کہ اس کے بعد تابوت سکینہ آئے گا۔ ہوا یہ کہ قوم عمالقہ نے اس تابوت کی بے ادبی کی اور کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ یہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، فرشتوں نے بیل گاڑی کے اوپر تابوت کو رکھا اور اس کا منہ اس بنی اسرائیل کی قوم کی طرف کر دیا۔ فرشتے ہانکتے ہانکتے وہ بیل گاڑی آ گئی، لے آئے، فرشتے نظر نہ آئے، انہوں نے تابوت کو دیکھا، خوشی کے ساتھ نعرے لگائے کہ اب ہماری سن لی گئی ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ فرشتے اس کو اٹھائے ہوں گے، آ گیا۔ مختصر یہ کہ آپ نے طالوت نے کہا بھی میرے ساتھ وہی چل سکتا ہے جو دریا نہر آئے گی، اس نہر کو جو پار کرے گا وہی آ سکے گا، اور نہر کو پار وہ کرے گا، لاکھوں کی تعداد ہے فوج، نہر کو پار وہی کرے گا جو وہاں سے پانی نہیں پیے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں تیرے بھی سامنے خاشوں کی نہر ہے، اگر تم نے اس سے جام پی لیا پیٹ بھر کر تو اس دنیا کو طریقے سے عبور نہیں کر سکے گا۔ نہر میں اتر گئے، پیاس بڑی لگی، پانی گھٹ گھٹ کر کے پینا شروع کیا، پیٹ پھولتے گئے، رنگ سیاہ ہوتے گئے۔ جو بچے ان کی تعداد 313 تھی۔ بدری صحابی کتنے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے نا محمد، اس کے اعداد لفظیہ اور اعداد بسیطہ، اعداد لفظیہ 92 بنتے ہیں 92، اور اعداد لفظیہ بسیطہ وہ 314 ہے۔ 313 14 کی لپیٹ میں ہے، نشان فتح ہے 313، اور رسولوں کی تعداد 1,24,000 میں 313 ہے۔ ساری کائنات نام مصطفیٰ میں چھپی ہوئی ہے۔ درود شریف 313 مرتبہ فجر کے بعد پڑھا جائے، اللہ بڑی برکت دیتا ہے، کوئی سا بھی درود شریف ہو جائے۔ نہر عبور کی 313 بندے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 16 سال تھی، وہ بھی آ گئے۔ آپ کے پاس ایک گلیلا ہوتا تھا، وہ مار کر بگاتے، شیر کو مارتے شیر بھاگ جاتا، مر بھی جاتا تھا۔ طالوت، آپ نے کہا اس جالوت کے ساتھ مقابلہ کون کرے گا؟ جو مقابلہ کرے گا فاتح ہوگا، اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کراؤں گا، آدھی سلطنت بھی اسے دے دوں گا۔ جناب داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ آئیں۔ آپ میدان میں اترے، زیرہ وغیرہ اسلحہ لگایا۔ جالوت نے کہا میرے مقابلے کو بندہ ہے تو بلاؤ۔ جالوت اتنا لمبا چوڑا تھا کہ اکیلا ہی ٹھڈے مار مور کے نا فوج کو بھگا دیتا تھا۔ مقابلے میں گئے حضرت داؤد علیہ السلام، درمیان میں گئے، واپس پھر آ گئے۔ اس نے پیچھے سے وہ چانگڑ مار دی، بھاگ گئے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا ذرا حوصلہ تو کر۔ زیرہ اتاری، تلوار رکھی، نیزہ رکھا، سارا اسلحہ اتار دیا، اپنی وہ کتے مارنے والی گلیل جو تھی وہ پکڑ لی، شیر مارنے والی، بھاگے۔ اس کے اندر پتھر ڈالا نوکدار، گما کر جب اس کے پاس جا کے ایسے مارا، چھوڑا، اس کے ماتھے پر لگا اور چیرتا ہوا کچھ 36 کے بندے کو ان کو پیچھے مار گیا۔ وقاتل داؤد جالوت، جناب داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔
اور اللہ نے یوں فتح فرما دی فَحَازَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، کافر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے شکست خوردہ ہو گئے۔ یہ تھا ایسا اشمعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ طالوت نے پھر شادی بھی کر دی داؤد علیہ السلام، جب شادی ہوگی آدھی سلطنت دی پھر ساری دے دی، پھر یوں سلطنت ہوتی جناب سلیمان پیغمبر کے پاس پوری روئے زمین کی سلطنت آ گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ جو انبیاء کے طرق بنی اسرائیل کے پر نعمتیں ہوئی انہوں نے اس کو ضائع کیا، ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے حضور کی عظمت اور شوقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد